Hello, Assalamu alaikum, my wonderful little fairies and my little gentlemen. How are you and how are your moms? Such caring and wonderful moms you have, don't you? Yeah. So, how are the rosas going? Are you fasting? Are you adopting the good spirits of Islam? Not telling lies, being honest, focusing on whatever work you have to do, like studies, cleaning your room, etc., or helping mom, or the domestic help to prepare iftari, just being kind, speaking kind words, sharing your bounty, sharing your pocket monies. Yeah. Yes. And so you can see smiles and good clothes or good shoes or good food for them. Okay? I'm excited to share the story of Hazrat Khadija alayhi salam, who is a role model for us. رول ماڈل ہیں وہ ہمارے لیے. ان کا کردار بہت خوبصورت مضبوط تھا اور بہت ہی she was very kind and understanding. On top of that, وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بھی تھیں and a very capable business woman. Imagine 1400 سال پہلے Hazrat Khadija alayhi salam, and she was most beautiful in her city. Yeah, she was a perfect role model for us. ہمیں ان کے کیریکٹر کو پڑھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں بہت پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ جو ہماری سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون تھیں؟ یس، حضرت خدیجہ علیہ السلام. یہ بھی مکہ میں پیدا ہوئی تھیں اور یہ خوالد ان کا قبیلہ تھا اور ان کے فادر اس کے سردار تھے اور وہ بھی بڑے آنریبل کیریکٹر کے تھے. سو شی گاٹ دس فرام ہر فیملی. شی بلانگ ٹو اے ویری ویلدی رچ فیملی اینڈ اے ویری آنریبل پیپل. اور اس کے بعد یہ بھی ان میں بھی یہ سب ٹریٹس تھے جو کہ گریٹ پرسن گریٹ کیریکٹر میں ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ میاں نے ان کو چنا تھا فار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف کے لیے. جی تو لیٹس سی ہاؤ اٹ ہیپنڈ. ویل, she got married at a young age, but she lost her husband. Hazrat Khadija lost her husband. تو وہ widow ہو گئیں, وہ بیوہ تھیں, right? تو اب کیا کیا ان کے کیا کہتے ہیں ان کے والدین نے چاہا کہ ان کی شادی ہو جائے بٹ ابھی وہ تیار نہیں تھی. تو وہ جو ان کی فیملی کا خاندان کا ان کے قبیلے خویلد کا جو تھا بزنس, یعنی کہ وہ کاروان جاتے تھے ریگستانوں میں سے گزر کے اور جا کے دوسرے شہروں میں یہاں کا جو چیزیں یا کراپس اگتے تھے یا کوئی چیزیں یہاں کی خاص تھی وہ وہاں جا کے بیچتے تھے اور پھر وہاں جا کے بیچتے تھے اور پروفٹ لے کے آتے تھے. تو اس طرح وہاں بزنس ہوتا تھا ان دنوں میں. 1400 years back, you should remember. Yeah, our prophet was also born 1400 years back. I'm talking about the history. اور دیکھیے وہ کتنے گریٹ کردار تھے کہ ہم ان کو ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. جی ان میں بہت صبر بھی تھا اور معاملہ فہمی بھی سمجھتی تھیں کہ کس طرح مشکلوں کو حل کرنا ہے, کیسے مدد کرنی ہے. تو جی بہرحال انہوں نے بزنس شروع کیا اور اس میں پروفٹ آیا تو ان کے والد بڑے خوش ہوئے. بہرحال اسی طرح دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 25 سال کے نوجوان تھے اور انہوں نے اپنے آنیسٹی, اپنی صداقت, اپنے ٹروتھفلنس سے الامین کا
लकब टाइटल लोगों ने उनको दिया था। वो जवान थे मगर हर कोई उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता था, इतने अच्छे, और उनका किरदार भी बहुत अच्छा था और इखलाक भी बहुत अच्छा था। तो ये जाहिर है जब आप एक शहर में रहते हैं या एक इलाके में रहते हैं तो जो लोग अच्छे होते हैं उनके बारे में हर कोई बात करता है तो वो पॉपुलर हो जाते हैं, राइट? यस, जैसे आपके सेलिब्रिटीज आपके लिए पॉपुलर होते हैं, मगर ये तो बहुत प्योर और पायस हस्तियां थी। तो जनाब फिर कि उन्होंने सुना कि रसूल अल्लाह जो हैं इस हमारे इलाके में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार हैं। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि वो इतना सफ़र नहीं कर सकती थी और उन्हें कोई बहुत ईमानदार और अच्छा ट्रस्टवर्दी शख्स चाहिए था जो के साथ इंटेलिजेंट भी हो और बहुत एस्ट्यूट हो, उसको समझ बूझ हो और वो फेयरनेस रखे अपनी डीलिंग्स में। तो जनाब ऐसे ही हुआ। जब उनका जिक्र किया गया तो हज़रत अबू तालिब कौन थे? जी, हज़रत रसूलुल्लाह के चचा थे। उन्होंने ही उनको क्या किया, उनकी अपब्रिंगिंग की थी। तो उन्होंने जाके हज़रत खदीजा से भी बात की, उनको बताया कि मैंने सुना है कि आप ढूंढ रही हैं कोई बिजनेसमैन, कोई ट्रेडर जो कि बहुत ईमानदार हो। तो अल अमीन जिनको कहा जाता है, मोहम्मद मेरा भतीजा, इससे बेहतरीन कोई आपको इंसान नहीं मिलेगा। हज़रत खदीजा ने सुना हुआ था, उन्होंने कहा जी मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ और जी मैंने इस नौजवान के बारे में बहुत तारीफ़ें और इसके बारे में सुना है, तो मैं ऐसे ही करूँगी। अब वो थी बड़ी इंटेलिजेंट, सो शी ऑब्वियसली चोज वाइजली। उन्होंने अपनी अक्ल लड़ाई और सोचा कि सब जानते हैं इसको, तो मुझे इनको ट्राई करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और उनकी एज क्या थी हज़रत खदीजा की इस वक्त? 40 years। 40 years कितने साल की थी उर्दू में? जी अस्सलाम वालेकुम आमना, 40 साल की थी जी। इट इज़ गोइंग प्रीटी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, हाउ अबाउट यू, योर फैमिली एंड योर फॉलोअर्स? सबको सलाम दोबारा से। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि उन्होंने उनको समझाया और हज़रत मोहम्मद से मुलाकात की, वो इम्प्रेस हो गई। बहरहाल उन्होंने उनको किया और हज़रत मोहम्मद बड़ी बहादुरी से कभी रेगिस्तान में से कभी जंगल में से पूरा कारवान ऊँटों पे लेके गए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना सामान बेचा। फिर उन्होंने कहा कि हमें मार्केट का भी चक्कर लगाना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब जायज़ा लिया तो उन्होंने कहा कि उनके मुल्क से यहाँ बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर तरीके से बनी हुई हैं। तो उन्होंने सोचा अभी तो हमें इतना दुगना फ़ायदा तो हुआ है, क्यों ना ये चीज़ें हम ख़रीद के अपने मुल्क में लेके जाएं तो हमें तिगना फ़ायदा होगा और प्लस हमारे लोग सीखेंगे, जो कारीगर हैं, जो चीज़ें बनाते हैं कि कितनी बेहतरीन हो सकती हैं। तो ये तो बहुत ही सही तरीका था उनका। तो जनाब बड़ी सही अक्लमंदी वाली सोच थी। और फिर वो वापस जब आए और हज़रत खदीजा को सारा हिसाब किताब दिया। अब हज़रत खदीजा ने अपने बंदों को भी साथ भेजा था। जाहिर है अकेला तो नहीं इंसान इतना बड़ा काफिला लेके जा सकता और सामान लेके जाता है। तो फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वो बड़ी हैरान हुई कि कभी उनको इतना मुनाफा नहीं हुआ था। मुनाफा क्या, प्रॉफिट। यस, सो प्रॉफिट नहीं हुआ था। वो बहुत शुक्रगुजार थी और हज़रत मोहम्मद ने कोई हैंकी पैंकी कुछ भी नहीं किया, एक आना भी नहीं लिया। बहरहाल वो अब तो अपने घर चले गए खुश कि उनका काम अच्छी तरह हो गया। तो हज़रत खदीजा जो बहुत अक्लमंद थी और वो लोगों को समझती थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे इतना अच्छा for bearing with me. I'm extremely sorry for this disconnection for a bit. Sometimes things happen and you can't stop them, right?
جی وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیم جناب. بس پھر وہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے سوچا کہ اب تو میں سارا کام انہیں کو سونپ دوں گی تو مجھے تو فکر ہی ختم ہو جائے گی، اتنا منافع بنے گا. اور پھر جب وہ چیزیں جو حضرت رسول اللہ اپنی عقل چوز کر کے لائے تھے، جب وہ پروڈکٹس، وہ پروڈیوس، وہ سامان بیچا گیا تو ان کو اور 4 گنا ہو گیا. تو وہ تو بہت خوش تھیں. بہرحال انہوں نے بلایا حضرت محمد کو اور ان کا شکریہ ادا کیا اور تعریف کی. شی واز اے ویری فیئر لیڈی. جی جہاں کریڈٹ دینا پڑتا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، وہ کرتی تھیں. بہرحال اب انہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ میرے لیے پرماننٹلی کام کریں گے. حضرت محمد بہت خوش ہو گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے چچا سے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ان پہ ڈپینڈ نہ کریں، کیونکہ اب وہ بہت بڑے ہو گئے تھے نا. سو ہی ڈنٹ وانٹ ٹو. پھر حضرت خدیجہ کی دوستیں تھی تو ان سے ڈسکس کر رہی تھی کہ اتنا آنیسٹ اور اتنا سمجھدار انسان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. تو ان کی فرینڈ نے کہا یہ تو تمہاری اور ان کی کافی کوالٹیز ملتی ہیں، تم بھی انٹیلیجنٹ ہو اور تم بھی ہارڈ ورکنگ ہو اور آنیسٹ ہو. خدیجہ ہنس پڑی، کہتی شکریہ. بہرحال ان کی فرینڈ کو آئیڈیا آیا کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لیں. انہوں نے خاموش ہو گئی حضرت خدیجہ. کچھ دن انہوں نے سوچا کیونکہ وہ ایک دم اتنے بڑے فیصلے نہیں کرتی تھی. انہوں نے بہت سوچا. پھر انہوں نے اپنی فرینڈ کو بلایا کہ آپ ان سے پوچھیں کیونکہ میں ان سے عمر میں بہت بڑی ہوں اور میں ویڈو بھی ہوں. بہرحال اس زمانے میں ویڈو ہونے کا یعنی کہ بیوہ ہونے کا کوئی ایشو نہیں تھا. بہرحال انہوں نے اپنی فرینڈ کو بھیجا ان سے پوچھیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ فرینڈ گئیں اور انہوں نے پوچھا. حضرت محمد نے بھی کہا میں سوچتا ہوں. تو حضرت ابو طالب نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، ان کی ریپوٹیشن دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں اور کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی خاتون ہے. بہرحال پھر حضرت خدیجہ نے بلایا حضرت رسول اللہ کو. ان سے ملنا چاہتی تھی. ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں گئی کی، کیونکہ آپ 25 سال کے ہو گئے، اس عمر میں تو شادیاں ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں کر سکا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا فیملی کو، میں اپنے چچا پہ ڈپینڈنٹ تھا. تو میں کام ڈھونڈ رہا تھا اور کام کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ میرے میں اتنی ہمت ہو جائے. تو وہ بہت خوش ہوئے سن کے. پھر انہوں نے پرپوز کیا ان کو. تو حضرت خدیجہ نے بڑے اچھے طریقے سے، تو حضرت رسول اللہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور اس طرح تو وہ بہت اچھے لوگ آپس میں اکٹھے ہو گئے. اور کیا سوچا تھا کہ یہ تو اسلام کی سب سے پہلی مسلمان بنیں گی اور سب سے بیسٹ فرینڈ اور سب سے سپورٹو خاتون تھیں. ان کے گھر میں حضرت رسول اللہ کوئی بھی فیصلہ ان کے بغیر نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بڑی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار تھیں اور ان کی عزت بھی کرتی تھی اور ان کو سپورٹ کرتی تھی، ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتی تھی. تو اس طرح ان کی شادی ہوئی. پہلے وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی، پھر وہ حضرت رسول اللہ کو منا کے اپنے بڑے محل جیسے گھر میں لے گئیں. اور اس طرح اور اپنا سارا کام انہوں نے بڑی عقل مندی سے کس کو دے دیا؟ جی اپنے ہسبینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا. تو بس اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. پھر کیا ہوا کہ پھر جی سب سے ضروری بات آ گئی. پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے تھے تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ وہ بہت سوچ بچار کرتے تھے. باہر پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، غار حرا میں چلے جاتے تھے. آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ جی وہاں سب سے پہلے اینجل آیا تھا ان کے پاس. تو وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بہت اسپیشل انسان ہے اور یہ کوئی بڑے کام کریں گے کیونکہ وہ بہت سوچ بچار کرتے تھے اور دنیا کو اور اس کے نظام کو سمجھنا چاہتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. حضرت خدیجہ بہت خوش ہوتی تھی ان کی سوچ سے اور ان کو سپورٹ کرتی تھی. حالانکہ وہ اکیلی رہ جاتی تھی مگر وہ ان کی سپورٹ کرتی تھی، ان کے لیے کھانا بناتی تھی اور ان کو ساتھ دیتی تھی، تو ان کی مدد کرتی تھی. اور رسول اللہ کہتے تھے میں نے اس سے زندگی میں بہترین خاتون
نہیں دیکھی, had never seen a more perfect, wonderful woman in his entire life. Wow. And so they both were blessed, and he felt blessed that Hazrat Khadija was his wife. So this is how it happened. And then Rasulullah used to go, and then one day Hazrat Jibreel came down to give first revelation, Iqra, read to Rasulullah. I will not go into that because this time is for Hazrat Khadija. You know, it was her birthday in this last month of Shaban. Yeah. Okay. Then what happened? He was shocked. It was a miracle that he was given such a humongous, such a pure, such an honorable responsibility of conveying the message of Allah to the world and become a messenger, a prophet. So he went running home. The only person he knew who would give him solace, comfort, guidance, support, understanding, and that was Hazrat Khadija. So, and when he told, he was shivering when he came back. He was so scared. And he told her that I'm really scared. And she didn't ask him any questions. She knew something special had happened because Rasulullah kisi cheez se bhi darte nahi the. And guess, after some time, jab wo aram se ho gaye, calm down ho gaye, so she asked him, and then he shared everything with her. And this was, my God, it was miraculous what had happened with him. And he shared that with her. She felt so proud. And then she said, मैं आपके साथ हूँ और आप वाकई आप इस प्रॉफिट बनने के, रसूल बनने के काबिल हैं. आप में सारी क्वालिटीज है. मैं दिन रात आपकी क्वालिटीज देखती हूँ. जिस तरह आप ऑर्फन्स का मदद करते हैं, पुअर लोगों की मदद करते हैं, जैसे आप फैसले करते हैं, जैसे आप लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, मेहनत करते हैं और दयानतारी से रहते हैं. तो रसूलुल्लाह ने कहा ये तो क्वालिटीज तुम्हारे में भी हैं. बहरहाल तो फिर उन्होंने कहा मुझे पूरा यकीन है आप हमेशा सच बोलते हैं, तो जो आपने कहा मैं उस पर ईमान लाती हूँ. और वो पहली खातून थी जिन्होंने कलमा पढ़ा और रसूल का पैगाम सुना, उसको कबूल किया. इमेजिन द फर्स्ट वुमन टू एक्सेप्ट इस्लाम. सो women are as intelligent, aren't they? Yes, as powerful, as supportive. जी. फिर हज़रत रसूलुल्लाह ने पैगाम फैलाना शुरू किया. उनको बड़ी दिक्कतें होती थी, लोग पत्थर मारते थे, कूड़ा फेंकते थे. तो हज़रत खदीजा भी उनके साथ साथ होती थी, जैसे वो कहते थे. फिर वो अपने तौर पे भी लोगों को जाके वही का पैगाम देती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देती थी बड़ी खूबसूरती से, और लोगों को कन्विंस कर पाती थी और फिर हज़रत रसूलुल्लाह से मिलाती थी. इस तरह वो बहुत हेल्प करती थी. और इसी तरह ये मेहनत करते रहे. और फिर रसूलुल्लाह को बहुत प्रॉब्लम्स आई, लोगों को प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हज़रत खदीजा अपने बिल्कुल साथ खड़ी रहीं. उन्होंने अपनी इतनी वो दौलतमंद थी, उन्होंने एक एक पाई अपना दौलत, अपना बड़े महल, जो भी उनको फादर से, अपने हस्बैंड से मिला था, उन्होंने सब कुछ किसको दे दिया? जी, हज़रत रसूलुल्लाह को, इस्लाम को, उसकी, ताकि वो प्रीच कर सके, ताकि वो मदद कर सके मुसलमानों की, क्योंकि बहुत जुल्म ढाए जा रहे थे. उनको फ्लॉगिंग की जाती थी, उनको मारा जाता था, तो उनको माइग्रेट करना पड़ा. आपको पता है ना जी, हिजरत का. तो बहुत उन्होंने साथ किया. अब वो उनसे बड़ी थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर हो गई, और उस साल को साल हुज़न कहते हैं. इसमें वो वफात पा गई. और उसी साल हज़रत अबू तालिब, उनके चचा जो थे, जो वो भी उनके सपोर्टर्स थे, वो भी इंतकाल फरमा गए. और हज़रत रसूलुल्लाह ने उसका नाम साल हुज़न, यानी कि दुख का, रंज का साल,
اور انہوں نے کہا میرا سب سے مضبوط ساتھی، میرا سب سے مضبوط دوست، میری سب سے مددگار، ہمدرد، محنت کرنے والی، میری خدمت کرنے والی بیوی میرے سے چلی گئی، اور سب سے میری بیسٹ فرینڈ تھی وہ، اور میں کبھی بھی نہیں ان کو بھول سکتا، اور میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. اور ہوپ فلی آپ لوگ یو لک اپ دا اسٹوری بکس آف حضرت خدیجہ اینڈ لرن اباؤٹ ہر کیریکٹر. وی آر پراؤڈ ٹو ہیو سچ اے فرسٹ وومن ہو از اے رول ماڈل in our lives, in our culture, in our religion. Don't you think so? Thumbs up. Oh, میرے تو گوز بمپس کھڑے ہو رہے ہیں بھائی، کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں thinking about them. اور کتنے بڑے لوگ تھے یہ، کہ ابھی تک ویسے لوگ ہوئے ہی نہیں اس دنیا میں. ایسے لوگ کوئی نہیں. And nobody can be Prophet Muhammad. Yes. So let's hope for the best and meet you next time maybe. And I'm sure you're preparing and shopping for Eid. Enjoy that. But share your happiness and your pocket monies with others, right? Wow, lovely to see you as usual. I love you, my fair men and my fair ladies. See you inshallah. Khuda Hafiz.